وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ مصر میں فوجی بغاوت، اس فوجی بغاوت کے مشرق وسطی پر، عالم اسلام پر اور پاکستان پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ خرم دستگیر خان صاحب، جو مصر کی فوجی بغاوت ہے اس سے کیا ہم یہ ایک نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جو مینڈیٹ ہوتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ مینڈیٹ خواہ مرسی کا ہو یا نواز شریف کا ہو، جب کسی کا دل چاہے گا وہ بندوقیں اور ٹینک لے کے آئے گا اور مینڈیٹ کی ایسی تیسی پھیر سکتا ہے۔ جی شاید 1999 تک پاکستان میں یہ سبق بڑا واضح تھا اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن ایک تبدیلی ضرور آئی پاکستان میں، جو کہ 2007 میں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا ایک نیکسس تھا 50 سال کا، وہ ٹوٹا۔ اور 2007 میں ہی ایک بڑی اہم بات ہے یہ بھی کہ جو پرویز مشرف کی ایمرجنسی تھی وہ دو انسٹیٹیوشنز کے خلاف تھی، عدلیہ اور میڈیا کے خلاف بھی۔ مصر میں شاید ابھی وہ ان کا ارتقا وہاں تک نہیں پہنچا۔ مصر میں الٹا صاحب ہے، وہاں پہ فوج، جوڈیشری، میڈیا مرسی کے خلاف ہیں۔ جی وہ جو نیکسس ہے، اگرچہ پاکستان میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ میڈیا میں جو ہے وہ بیرونی طاقتوں کا بے حساب پیسہ پچھلے چند سالوں میں انٹر ہوا ہے پاکستان۔ بیرونی طاقتوں کا پیسہ صرف میڈیا میں نہیں آتا، فوج بھی ہر جگہ آتا ہے، ہر جگہ سیاسی جماعتیں، سیاسی جماعتوں کو کوئی سب کا نام لینا، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں، سب میں آتا ہے۔ لیکن جو ایک اور سبق جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ تحریر سکوئر میں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو مڈل کلاسز ہیں شاید ان کی ابھی مصر میں وہ کمٹمنٹ نہیں ہے ڈیموکریسی سے۔ نہیں، لیکن جو قاہرہ یونیورسٹی کے باہر جو ہزاروں لوگ مرسی کی حمایت میں کھڑے ہیں اور ان کو پھینٹی لگ رہی ہے، وہ کمیٹڈ نہیں ہے ڈیموکریسی؟ وہ ہیں، وہ لیکن ان کی تعداد تھوڑی ہے ابھی، اور شاید پاکستان میں بھی اس لیے کہ مرسی صاحب کا جو ووٹ بینک ہے وہ رورل ایریاز میں ہے۔ جی میں یہ اسی کی طرف آ رہا ہوں، جس طرح آپ کی پارٹی رورل ایریاز میں زیادہ ہے۔ نہیں، ہماری پارٹی اب تو ماشاءاللہ مینلی تو اربن ہی کہلاتی تھی، لیکن رورل ایریاز میں بھی اب اللہ نے کرم کیا ہے، پاکستان کے عوام نے سپورٹ کیا ہے۔ لیکن پاکستان میں ہمیں یہ اللہ کا ضرور شکر کرنا چاہیے کہ تمام تر ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ایک خاص عرصے کے بعد پاکستان میں جمہوریت دوبارہ آئی ہے، اس کو سیٹ بیک ہوا ہے، پھر آئی، تو پاکستان کے عوام کی کمٹمنٹ جو ہے مصر کے مقابلے میں ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ زیادہ سٹرونگ ہے۔ میڈیا کے معاملے میں بھی وہ نیکسس ٹوٹا ہے، جوڈیشری کے معاملے میں بھی نیکسس ٹوٹا ہے، تو پاکستان میں ہم کچھ بہت زیادہ نہیں لیکن چند قدم آگے ضرور ہیں مصر کے مقابلے۔ اچھا جی، شہزاد چوہی صاحب، آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں پاکستان اور مصر کا؟ کیونکہ دیکھیں یہ جو مصر میں ہوا ہے، یہی صورتحال جب ترکی میں بھی نظر ہمیں آئی، فوج نے وہاں پہ بھی کوشش کی، حکومت کو ٹاپل کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہیں ہوئی۔ تو فوج جو ہے وہ ترکی میں کامیاب کیوں نہیں ہوئی اور مصر میں کیوں کامیاب ہوئی؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے، اور اس پہ ضرور بات کرنی چاہیے۔ چھوٹا سا مصر اور پاکستان کا پہلے موازنہ ایک چھوٹا سا کر لیں۔ دیکھیے مصر کے اندر جو ہوا ہے نا، وہ ایک بڑے طویل ڈکٹیٹرشپ، یعنی 30 سال اور یہ 60 سال کہہ رہے ہیں، اگر سارے معاملے کو دیکھا جائے 30 سال حسنی مبارک کے، اس کے بعد یہ ہوا۔ یاد کریں پاکستان کے ضیاء الحق کے 11 سال کے بعد کیا ہوا تھا۔ 90 کی دہائی کے اندر ہر 2 سال بعد، 2.5 سال بعد ہماری حکومتیں تبدیل ہو رہی تھیں، اور اس میں کوئی نہ کوئی آرمی کا، ملٹری کا رول پیچھے نظر آتا تھا۔ اتنے طویل عرصے کے اندر جب ڈکٹیٹرشپ رہتی ہے تو آپ کی جو جمہوری روایات ہیں ان کو ضرور دھچکا لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ جگہ دھکا سٹارٹ ہو کے چلتی ہیں۔ ایبریشن آج بھی بہت بڑی ایبریشن ہے جو مصر کی ہے۔ مصر اب اس کے بعد کیا شکل اختیار کرے گا، کس طرح چلے گا، آج ایک اور بہت بڑا سوالیہ نشان آ گیا دنیا کے اندر اور مڈل ایسٹ کے اندر۔ پاکستان کے اندر یہ ایبریشن مشرف کے ٹیک اوور کے بعد آئی تھی، کیونکہ اس زمانے میں ہم سیٹل ہوتے جا رہے تھے جب مشرف صاحب کا کو آیا اور مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا۔ لکیلی 9 سال کے بعد پھر ایک بڑا عقل مندی کے ساتھ اور فہم کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا 5 سال کا دور گزرا۔ اس میں سب نے بہت صبر کا مظاہرہ کیا اور اس کے ساتھ یہ کوشش کی کہ جمہوریت اپنی جگہ پکڑے۔ آج ان کا ایک اور PMLN کا دور آ گیا 5 سال کا۔ تو پاکستان اس لحاظ سے لکی ہے کہ ہمارے پاس وہ 30 سال کا بیگیج نہیں ہے جس کو ہم نے صاف کرنا ہے۔ پہلے ہم 11 سال کا بیگیج کسی طرح صاف کر چکے، پھر 9 سال کا بیگیج ہم نے پھر کسی طریقے سے 5 سال میں اس کی قیمت ادا کی اور اس کو صاف کیا، اور اب ہم ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے دیکھ رہے ہیں۔ ترکی کا کیوں یہ مسئلہ نہیں ہوتا جو کہ مصر کا ہوا یا پاکستان؟ دونوں کے 3 ملک میں سمجھتا ہوں، پاکستان، مصر اور ترکی، ان کا جب آپ ایک موازنہ کریں گے اور اس کے بعد جائزہ لیں گے تو ایک بہت خوبصورت بات نظر آئے گی۔ ترکی کے اندر اکنامک پرفارمنس ایک ایسی واحد ایک لیوریج تھا
اس گورنمنٹ کے ہاتھ میں کہ جب اس نے وہ ثابت کر کے دکھا دیا، اس کے بعد وہ جس قسم کا بھی 300 جرنالوں کو جیل میں ڈالنا چاہتے تھے، 300 دوسرا جرنالوں ان پہ کرپشن کے الزام نہیں تھے، ان پہ کرپشن کے الزام نہیں تھے. انہوں نے ایک ایسی پر نہیں، سب سے بڑی بات دیکھیے، جب جمہوریت کیسے مضبوط ہوتی ہے، عام طور پہ سوال کہتے ہیں جمہوریت مضبوط کیسے ہوگی کہ فوج کو نیچے کر دو. نہیں، فوج کو نیچے نہیں کرو. جمہوریت مضبوط ہوتی ہے پرفارمنس کے ساتھ. جب آپ پرفارمنس کریں گے، آپ اپنے سٹیکس اور لوگوں کے سٹیکس اکٹھے ایک جگہ پہ کر رہے ہیں. جب آپ یہ کر رہے ہیں تو لوگ اس کو اون کرتے ہیں، اس جمہوریت کو. جب آپ جمہوریت کو اس طریقے سے اون کریں گے، پھر آپ کی طاقت کو کوئی چیز کوشچن نہیں کر سکتی. لیکن ایک بات میں ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ میں جانبدار ہوں اس معاملے میں، لیکن 2007 کے بعد سے جو محمد نواز شریف کا کردار ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا 5 سالوں میں کہ وہ بھی ایجیٹیشن پر آئیں کہ جی حکومت کرپٹ ہے، حکومت نے بجلی کی تباہی کر دی ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو روک کے رکھا. اور وہ نیکسس جو آج جس کی ہم نے بات کی ہے کہ میڈیا بھی اور جوڈیشری اور آرمی اکٹھے ہو گئے ہیں، میاں نواز شریف نے وہ نیکسس بنانے سے انکار کر دیا. خرم صاحب، یہ پریشر، اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آج ہم اس ٹرانزیشن تک پہنچے. یہ پریشر میڈیا پہ بھی تھا. سر ایک میڈیا پہ بھی پریشر تھا، فوج پہ بھی بے انتہا پریشر آیا کہ آپ لوگ کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں، اور ہم تمام سول سوسائٹی پہ بھی پریشر تھا کہ حکومت کی پرفارمنس پچھلے 5 سال میں ایسی نہیں تھی جو کہ ہم آگے لے کے چلتے. لیکن اس کے باوجود سب نے صبر کا مظاہرہ کیا. جی ہم نے صبر کیا، لیکن اور وہ نیکسس نہیں بنایا. یہ جو لیسن ہے نا، 2-3 لیسن. ایک تو میں نے کہا کہ یہ ایسیوم نہ کریں، اور ان میں نے بڑا فیصلہ کرنا بھی میاں صاحب نے، نیا آرمی چیف کا. یہ روش نہیں ہونی چاہیے کہ یہ میرا بندہ کون ہے. جو بھی بندہ لیں میرٹ پر لیں اور ٹھیک بندہ لیں. یہ نہیں کہ کسی کی رشتہ داری ہے یا نہیں ہے، جیسے علی قلی خان کو ناک آؤٹ کیا کہ گوہر ایوب کا رشتہ دار ہے، وہ کام نہ کریں. کیونکہ آرمی چیف پروفیشنل ہوتا ہے، ونس ہی ٹیکس اوور. گوہر ایوب خان صاحب جو ہیں وہ پھر نون لیگ میں واپس چلے گئے. دوسری بات ہے کارکردگی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. تیسری ایک اور بات ہے کہ معاشرے کے اندر سارے معاشرے ڈیوائیڈڈ. انہوں نے بات کی میجورٹی کی، دیکھیں نا 52% ہے اس کے پاس مرسی کا، ان کے ووٹ تھے 49%، اردوغان کے ووٹ تھے 50%. تو ہر جگہ اس قسم کی تقسیم ہے. کوشش یہ بھی ہونی چاہیے ہم آہنگی کی، کنسنسس کی. تو اس سے وہ لیکن اس میں جو کنسنسس کی آڑ میں اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ایجپٹ میں جو حسنی مبارک صاحب ہیں ان کے خلاف ٹرائل تو مکمل ہوا نا؟ ان میں ہوا. پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے مخالفت کی ہوتی ہے. اب پرویز مشرف کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے نا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پرویز مشرف صاحب کے بھی کیسز کھولے ہیں اور اس کا بھی زرداری صاحب کے بھی کھولے ہیں. یہ غلطی کی ہے. ان کو میڈٹ ملا ہے دہشت گردی کا، اکانومی کا، انرجی کا، اس کو آگے چلیں. تو ان کو مشرف صاحب کا آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائل نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال میں وہ وقت ضائع کرنے والی بات ہوگی. اچھا جی، ارشاد عارف صاحب، آپ کیا کمپیریزن کریں گے کہ مصر کا اور پاکستان کا کوئی کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ مصر کی صورتحال سے پاکستان کو سبق سیکھ سکتا ہے؟ جی میر صاحب، ایک تو میں یہ عرض کروں گا کہ جو ترکی میں اور مصر میں فرق ہے کہ وہاں آئین بھی پہلے سے موجود تھا، پارلیمنٹ بھی موجود تھی. مصر میں یہ ہوا کہ ان کو آئین بنانا تھا اور جو پارلیمنٹ بنی اس کو عدلیہ نے فوری طور پر معطل کر دیا. جب مرسی صاحب نے اس کو بحال کیا تو انہوں نے پھر معطل کر دیا. تو پارلیمنٹ موجود تھی جس کے زور پر مرسی صاحب نے آگے چلنا تھا. وہ فرد واحد رہا، اس کو جو بیک ہونی چاہیے تھی پارلیمنٹ کی وہ انہوں نے ہونے ہی نہیں دی. یہ ڈے 1 سے ان کے ساتھ ہوا. دوسرا مسئلہ تھا پارلیمنٹ کے ذریعے ہی وہ ملک کے اندر وہ اصلاحات لا سکتے تھے اقتصادی اور معاشی، اور وہ ڈیلیور کر سکتے تھے جو اردوان نے کیا تو وہ بھی نہیں کرنے دیا گیا. پاکستان میں جو ہماری مشابہت نظر آتی ہے وہ یہ ہے جو غربت بڑھ رہی ہے، معاشی حالات خراب ہو رہے ہیں، یہ جمہوریت کے لیے بھی خطرہ ہیں اور ان قوتوں کے لیے فائدہ مند ہیں جو جمہوریت کے خلاف کچھ عزائم رکھتی ہوں. کیونکہ اگر میاں نواز شریف صاحب اقتدار میں آئے ہیں، اگر ملک کو، عوام کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ایسی تبدیلی آئی ہے جس کی وجہ سے عوام کی زندگی تبدیل ہوئی ہے، عوام کے حالات بہتر ہوئے ہیں، غربت، بے روزگاری کا خاتمہ ہوا ہے، تو پھر صرف جمہوریت کرنے سے ہم بچا نہیں سکتے ان قوتوں سے جو جمہوریت کے ڈے 1 سے خلاف ہیں. تو ڈیلیور کرنا جو ہے، ڈیلیوری سسٹم بہتر ہوگا کیونکہ عوام اپنی زندگی کی تبدیلی چاہتے ہیں زندگی میں. یہ کہنا کہ 15 دن ہوئے، مہینہ ہوا، 1 سال ہوا، یہ نہیں ہوتا. عوام تو یہ عرصہ دراز سے ان مشکلات کا شکار ہیں. جتنی جلدی یہ مشکلات کم ہوں گی، عوام کا اعتماد جمہوریت پر بڑھے گا، اداروں پر بڑھے گا اور جمہوریت مضبوط ہوگی. جی امپورٹنٹ بات کی اکنامک فیکٹرز کی، کیونکہ مرسی صاحب نے IMF کی کنڈیشنز مانگی اور ان سے سبسڈی ریموو کی، یوٹیلیٹیز پر بھی اور پرائسز پر بھی، فوڈ پر بھی. اور دوسرا میں نے دیکھا کہ وہاں بھی لوڈ شیڈنگ کا بڑا سیریس ایشو تھا. اچھا، قطر نے بھی پیسے دیے مرسی صاحب کو، سعودی عرب نے بھی پیسے دیے، اس کا فائدہ نہیں ہوا. وہ آخر میں مرسی صاحب آپ کو پتا ہے سیریا کے اوپر سوئچ کر گئے تھے. پہلے وہ لائن ان کی وہی تھی جو ایران والی لائن تھی، اور پھر انہیں
آخری 1-2 مہینے سے چونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا پریشر بڑھ رہا ہے، ان کا خیال تھا شاید سعودی عربیہ اور قطر کی خوشنودی حاصل کر لیں تو شاید کوئی کام بن جائے، لیکن اٹ واز ٹو لیٹ. لیکن یہ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ جو امریکہ ہے وہ ایجپشین آرمی کو $1.5 ارب سے زیادہ کی سالانہ امداد بھی دیتا ہے. نہیں، وہ تو برائب دے رہا ہے 1979 سے کیمپ ڈیوڈ کے بعد وہ فیصلہ ہوا تھا کہ آپ ہر سال دیتا ہے. یہ آپ نے لفظ برائب استعمال یہ رشوت ہے جی. رشوت. یہ رشوت ہے کہ ایجپشین آرمی اسرائیل کے خلاف نہیں لڑے گی، اور ایجپشین آرمی یہ جو سو کالڈ پیس ایگریمنٹ ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ اس کو قائم رکھے گی. تو $1.5 ارب کی ہر سالانہ رشوت ملتی ہے. تو وہ رشوت، اور ایک اور چیز تھی، گیس پائپ لائن، سستی گیس بھی جاتی تھی مصر سے اسرائیل، وہ بھی مرسی صاحب نے بند کی تھی. یہ مرسی صاحب سے پہلے بند ہو گئی تھی وہ نہیں، لیکن اس کے دوران انہوں نے پکا کام یہ بڑا امپورٹنٹ ایک نقطہ اٹھایا مشاہد حسین صاحب نے کہ مصر جو ہے وہ گیس بیچتا تھا اسرائیل کو بہت ہی سستی، اور مرسی صاحب نے کہا کہ میں اس کی قیمت میں اضافہ کروں گا، اور پھر انہوں نے اس کانٹریکٹ کو اس ایگریمنٹ کو سسپینڈ کر دیا، اور گیس اسرائیل کو جب سسپینڈ ہوئی تو مرسی صاحب سسپینڈ ہو گئے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. خرم دستگیر خان صاحب، سعودی کنگ نے مرسی صاحب کو ہٹائے جانے کا خیر مقدم کیا ہے، اس پہ کیا آپ کا خیال ہے؟ جی، یہ تو پوری مسلم امہ کو ہم بڑے جس کے نعرے لگاتے ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جمہوریت کے بغیر یہ معاملات چل نہیں سکیں گے. چل کے جتنے بھی تھے لیکن اب آگے چل نہیں سکتے. اور نظر تو یہی آ رہا ہے کہ جب پہلی جنگ عظیم کے بعد مغربی طاقتوں نے ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ ایک سائکس پیکو ایگریمنٹ کیا تھا، لائنیں لگا دی تھی کہ یہ ادھر ون کے بعد آفٹر ورلڈ وار 1 1920 انہوں نے لائنیں لگا دی تھی کہ بھئی یہ مصر بن گیا، حالانکہ وہ ایک ہی حصہ تھے اس کا خلافت کا. ابھی بھی شاید دوبارہ لائنیں لگانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، جو سیریا میں جس قسم کی ہمیں ایک میجر انٹرونشن ویسٹرن کی نظر آئی ہے، اور یہاں بھی جو ویسٹ ہے یا ان کے جو حواری ہیں ان کا جو رسپانس ہے وہ کوئی مثبت نہیں ہے مسلم امہ کے لیے. اور ہمیں اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ جمہوریت کے بغیر یہ جو ہم نے ایک 3 ممالک کو علیحدہ کیا نا جی، پاکستان، مصر اور ٹرکی، اس پہ یہ ضرور غور کریں کہ یہ بڑی آبادیوں والے بغیر تیل والے اسلامی ممالک، اس میں آپ بنگلہ دیش کو بھی شامل کر لیں، جس میں اب وہ بھی ایک جمہوری ملک ہے. ہاں، وہ بھی ایک اس میں جمہوری آپ ملک، انڈونیشیا کو بھی شامل کر لیں، وہ بھی ایک جمہوری ملک ہے. تو یہ نہیں، انڈونیشیا کے پاس پھر بھی کوئی آئل ہے، ہاں ان کے پاس بہت آئل ہے، لیکن بغیر تیل والے یہ 3 مین جو اس ریجن کے بڑی فوج بھی ہے، بڑی فوج بھی ہے، یہی بات، اسلامی تحریکیں بھی ہیں، قربت بھی ہے. اور اس کی وجہ سے یہاں نیچرلی اس طرح آئل ویلتھ سے جو عوامی جذبات ہیں ان کو دبایا نہیں جا سکتا نا. ٹھیک ہے، وہ پبلک برائب بھی نہیں کر سکتے، اور مین پاور ایکسپورٹ. اب وہ ایشو یہی ہے کہ یہاں ان ملکوں میں، پاکستان میں اللہ کے کرم سے میں نے کہا بہت آگے نہیں، پر چلیں 2 قدم کہہ سکتے ہیں ہم آگے گئے جمہوریت میں. اب یہاں جو ایشو ہے جس میں ضرور مماثلت ہے کہ بیرونی امداد کی وجہ سے، اور خاص طور پہ مغربی بیرونی امداد کی وجہ سے افواج جو ہیں وہ شاید اپنے معاشرے کی جو ڈیولپمنٹ کا جنرل لیول ہے اس سے آگے چلی گئی. اچھا، میرا سوال، اور اس کی وجہ سے وہ ایک ڈیوائڈ ضرور میں نے جو آپ نے سوال کیا وہ مشاہد صاحب آپ سے کروں گا اضافے کے ساتھ. سعودی عرب اور UAE دونوں نے مصر میں فوجی بغاوت کا خیر مقدم کیوں کیا ہے؟ دیکھیں جی، یاسر عرفات سے میں انٹرویو کرنے گیا ایز اے جرنلسٹ 1990 میں ٹیونس میں. تو کہتا ہے میں ایک خلیجی ملک میں گیا تو انتفاضہ اس کو پیک میں تھا، کیونکہ اس کا جواب آپ کو مل جائے گا سٹوری میں. تو عرفات نے مجھے کہا کہ اس دن انتفاضہ بڑا پیک میں تھا، تو میں نے سرکاری ٹی وی دیکھا ان کا اپنا، اس میں اس کی خبر ہی کوئی نہیں تھی. تو کہتا ہے دوسرے دن ناشتہ میرا تھا اس حکمران کے ساتھ، اس کے جو بھی بادشاہ تھا. تو کہتا ہے میں اپنے انفارمیشن منسٹر کو سیک کرو، وہ نالائق ہے بہت. دیکھیں جی اتنا بڑا انتفاضہ ہوا ہے تو اس کی خبر نہیں دی آپ نے ٹی وی میں. وہ بڑا مسکرایا. کہتے تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے عوام کو سکھائیں کہ وہ پولیس کو کیسے پتھر مارے اور کیسے مزاحمت کریں فوج کی؟ یہ تو نہیں ہم چاہتے نا. تو یہ جو ہے پولیٹیکل اسلام، جسے جو بات بشر الاسد نے بھی کی ہے کہ وہ اسلام کی بات تو وہ بھی کرتے ہیں خلیجی ممالک کہ اسلام کے ہم محافظ ہیں، لیکن اگر اسلام کے ذریعے کوئی تبدیلی آتی ہے جیسے ایران میں آئی یا مصر میں آئی یا ترکی میں آئی اور جمہوریت ہو، جو یہ بات کر رہے ہیں، وہ تو پھر جو پرانے حکمران ہیں ان کو اپنا تختہ خطرے پہ آ جائے گا نا.
اچھا، یہ اس میں ایک اور بھی چیز بڑی اہم ہے شہزاد چودھری صاحب کہ جامعۃ الازہر ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس کے جو فتوے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. جامعۃ الازہر نے بھی اس فوجی بغاوت کی حمایت کر دیا. ایسا لگتا ہے کہ علماء سو انہی کو کہتے ہیں. دیکھیے، ایک یہ اور نہ صرف یہ، وہ اسی سٹیج پہ جہاں پہ وہ جنرل صاحب تقریر کر رہے تھے، وہ سلفی پارٹی کے جو ہیڈ ہیں، جو ان کے پارٹی کے جو ہیڈ ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے 20% ووٹ لیے اور سیکنڈ لارجسٹ پارٹی کے طور پہ ابھرے. اچھا، کہنے کا مطلب یہ ہوا، دیکھیے سعودی عربیہ اور یو اے ای، ایک تو یہ کہ یو اے ای نے آج اس سے یہ چیز ثابت ہوگی کہ جامعۃ الازہر جو ہے اس کا کنیکشن امریکہ میں ہے. اچھا سنیں، مطلب یہ کہ اگر وہ مصر میں رہے تو زیادہ اچھی بات ہے، اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے، زیادہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ یہ کہنا چاہیے. اچھا، لیکن یو اے ای نے آج ایک اناؤنسمنٹ دی، انہوں نے کہا جی کہ اخوان المسلمین تو آلریڈی یو اے ای کے اندر بینڈ آرگنائزیشن ہے. اچھا، آبویسلی اب یہاں پہ سلفی انٹرسٹ ہوگا، یہاں پہ اخوان کا جو کہ جماعت اسلامی سے زیادہ کلوز ریلیٹڈ اس قسم کی سوچ کے ساتھ ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی بے ربطی ضرور سامنے آئے گی. تو یہ بھی آپ کو نظر آتی ہے وہاں پہ چیز. سیریا کے اندر یاد رکھیں کہ سیریا کے اندر بھی ایک القاعدہ کا ایگزسٹنگ ایلیمنٹ ہے جو کہ نظر آتا ہے کہ اس کو لانچ کر دیا گیا ہے اگینسٹ دی سیرین پریزیڈنٹ. اچھا، یہ اگر سب چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو، تو یعنی ان سلفی وہابی ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز کو، ان گروپوں کو اگر استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ اس وقت کوئی نہ کوئی استعمال کر رہا ہے مسلم ممالک کے اندر ایک طوفان کھڑا کرنے کے لیے. اچھا، ارشاد عارف صاحب، اس میں ایک چیز میں ایڈ کر لوں جو انہوں نے بات کی، اس میں تضاد بھی ہے پالیسیز میں. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اخوان المسلمین کو بین کر دیا ہے اپنے ملکوں میں، لیکن جو کولیشن بنی ہے سیریا میں، اس میں تو بشر الاسد کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سیکولر ہے، اس کو نکالو، اور اسلام کے نام پر ساری جنگ ہو رہی ہے. وہ جو یہ نہ بھولیں، اور یہ وہ کھیل ہے جو افغانستان میں کھیلا جا چکا ہے. ارشاد عارف صاحب، یہ جو سوال ہے میرا کہ کیا یہ جو مصر میں فوجی بغاوت ہے، اس سے مصر میں انتخاب پسندوں کو فائدہ نہیں ہوگا؟ ہم بہت سی تنظیموں کا ذکر کر رہے ہیں. کیا حزب التحریر جس پہ کہ عرب ورلڈ میں پابندی ہے لیکن برطانیہ میں اس پر پابندی نہیں ہے، کیا حزب التحریر کو اور القاعدہ کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ مصر کے جو ناراض نوجوان ہیں انہیں اپنے لیے استعمال کریں؟ میر صاحب، بالکل فائدہ پہنچے گا، بلکہ کل سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ دیکھیے جمہوریت کا یہ انجام ہوتا ہے. یہ ایک یورپی اور کافر، آپ کو پتا ہے کہ وہاں تکفیری گروپ جو ہے وہ خاصا مؤثر ہے مصر کے اندر. تو وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے جو فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ سلوک ہوا، جو اب مصر میں ہو رہا ہے، جو اس سے پہلے الجزائر میں ہو چکا ہے، تو یہ سسٹم جو ہے یہ کافرانہ سسٹم ہے، اور جہاد ہی ایک راستہ ہے جس طریقے سے مسلمان ترقی بھی کر سکتے ہیں، مسلمان اپنا سسٹم بنا سکتے ہیں. تو اس فیصلے کے بعد، اس واقعے کے بعد ان گروپوں کو یقیناً ان کو فائدہ ہوگا. اور جو سلفی گروپ جس خیال میں ہے کہ چونکہ پچھلی دفعہ ان کو ملا جلا کے 27%، ایک کو 24 اور دوسرے گروپ کو 3% ہوئے تھے، تو ان کا خیال ہے کہ اب اخوان کی جگہ ہم لیں گے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اخوان کی جگہ یہ لے سکیں گے. اور ان قوتوں کو جو انتہا پسند جنہیں کہا جاتا ہے یا جہاد کی بات کرتے ہیں جو لوگ، ان کو فائدہ ہوگا. اور وہ نوجوانوں کو جو اخوان کے حامی نوجوان ہیں، جو بڑی مشکل سے اس مین سٹریم میں آئے تھے کیونکہ پہلے وہ بھی جہاد کی طرف چلے گئے تھے، ان کو دوبارہ یہ سوچنے کا موقع ملے گا کہ ایمن الظواہری اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ درست کہتے ہیں. بہت شکریہ ارشاد عارف صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. مشاہد حسین صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جناب خرم دستگیر خان صاحب، جناب شہزاد چودھری صاحب. اور یہ جو ہماری گفتگو ہے کہ جو مصر میں فوجی بغاوت ہوئی ہے اس کے عالم اسلام پہ، پاکستان پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس میں جو سب سے اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور بہت سے مغربی ممالک اور اقوام متحدہ، اس کا جو دوگلا چہرہ ہے وہ سامنے آیا ہے کہ کہیں اور ملک جو ہو وہاں پہ اگر جمہوریت ٹاپل ہوتی ہے تو وہ فوراً ریاکشن دیتے ہیں، لیکن مصر کے معاملے پہ وہ خاموش ہیں. شاید ان کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے. اور ارشاد عارف صاحب نے اور باقی ہمارے جو مہمان ہیں انہوں نے بہت زور دے کے یہ بات کہی ہے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو جب فوج اس کو حکومت سے نکالتی ہے تو پھر فائدہ جو ہے وہ انتہا پسندوں کو ہوگا، اور انتہا پسند کہیں گے کہ جمہوریت آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے، بندوق آپ کے مسائل کا حل ہے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.